الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام عليك يا رسول كريم يا شفيع المذنبين يا رحمة للعالمين يا بالمؤمنين رؤوف رحيم محمد رسول الله أحمد المصطفى محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم صمدا دائما أبدا قائما. أما بعد قال الله تعالى في الكلام القديم في الفرقان الحميد والقرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم أو كلما أحدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون فلما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فتيلون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق والبئس ما اشتروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. صدق الله العظيم صدق الله رسوله النبي الكريم نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. ربنا تقبل منا قراءتنا وتجاوزنا إنك أنت السميع العليم. إن الله ملائكته يصلون على النبي الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم سرمدا دائما أبدا قائما. أو كلما أحدا نبذه فريقا منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. ایک بار محبت اور اصرار کے عالم میں نبی کریم رسول عظیم رسول امین شفیع المذنبین رحمت للعالمین خصوصاً بالمؤمن رؤوف رحیم محمد رسول اللہ احمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت و نبوت و رحمت میں ہدیہ درود پیش کریں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. اور ایک بار محبت رسول کے عالم میں رحمت للعالمین شفیع المذنبین مراد المشتاقین سید العالمین سید النبیین اشرف الانبیاء امام النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عظمت میں ان کے اولاد کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کریں. اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرمدا دائما ابدا قائما. او کلما احدا نبذه فریق منهم. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سارے عہد کر چکے تھے کہ ہم جب نبی آخر الزمان تشریف لائیں گے خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو ہم ان پر ایمان لائیں گے اور ان پر جو کتاب نازل ہوگی ان پر بھی ہم ایمان لائیں گے. اور ہر زمانے میں ہر قوم میں جو بھی پیغمبر آیا رسول تشریف لائے سارے کے سارے اپنے قوم کو یہ ہدایت کرتے ہوئے چلے گئے کہ جب تمہارے پاس
سارے نبیوں کا نبی تشریف لائے اس پر ایمان لائیں اور اس کی شریعت اور قانون پر عمل کریں گے۔ لیکن جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے اور اپنی نبوت رسالت کا اعلان فرمایا تو یہود کے جو علماء تھے، جو تورات کے جاننے والے تھے، منہ پھیر گئے اور وعدہ توڑ لیا۔ جو وعدہ کیا تھا وہ توڑ لیا۔ تشریف آوری سے پہلے تو آپ کے گن گاتے تھے، آپ کے محمد اور فضائل کو بیان کرتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اعلان کرنے سے پہلے مدینہ منورہ میں قرب و جوار میں اطراف میں جو بھی یہودی علماء تھے، تورات کے جاننے والے تھے، انجیل کے جاننے والے تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشخبری سناتے تھے اور یہ بھی بتا رہے تھے کہ وہ زمانہ مبارک ہے جو علامت اور آثار ظاہر ہو رہے ہیں جس میں آخری نبی پیدا ہونے والے ہیں۔ اور جب مکہ معظمہ کی سرزمین میں میرے آقا نے اپنی نبوت اور رسالت کا اعلان فرمایا تو منہ پھر گئے۔ صرف تھوڑے تھے جو ایمان لے آئے اور اکثر کی جو کثرت تھی، جو کثرت تعداد تھی، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے منہ پھیر گئے۔ ان کے اندر یہودیوں میں، تورات کے جاننے والوں میں 4 جماعتیں ہو گئیں۔ یہودیوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت رسالت کے اعلان فرمانے کے بعد 4 جماعت ہوئی۔ ایک جماعت صرف بالکل تھوڑے لوگ تھے، صرف تھوڑے، یہ بلا شک و شبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن مجید پر ایمان لے آئے، جس میں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت قاب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ علماء اکرام مشہور ہیں، یہودی علماء تھے اور یہ اسلام پر ایمان لے آئے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم فرما لیے۔ اور تھوڑے ایک جماعت تھی، اور ایک جماعت تھی جنہوں نے علل اعلان کفر اور شرک کیا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو انکار کیا، نبوت کا انکار کیا اور ایمان کھو بیٹھے علل اعلان۔ اور ایک تھے کہ علماء اکرام کے، علماء کے جو علماء سو تھے یہودی کے، ان کے بہکانے سے بھگ گئے، ایک جماعت تھی۔ اور ایک جاہل تھے، اوپر زبانی اقرار کر لیتے تھے لیکن دل نہیں مانتے تھے۔ اس طرح سے تھوڑے تھے ایمان والے بن گئے اور اکثر جو یہودیت تھی وہ انکار کر بیٹھی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے منہ پھیر بیٹھے۔ یہی جس کا ذکر جس قرآن مجید کی آیت کریمہ میں ہے، وَقُلُّ مَحْدُ أَحْدًا نَّرْزُهُ فَرِقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ سرکار کا انکار کر کے خود تورات کا انکار کر بیٹھے، سرکار کا انکار کر کے خود تورات کا انکار کر بیٹھے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے کفر کر بیٹھے، اس لئے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف جب لائے تو کہے تورات حق ہے، سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام حق ہیں، جب فرما رہے تھے سرکار کے موسیٰ علیہ السلام برحق نبی ہیں، اللہ سے کلام کرنے والے برغزیدہ نبی ہیں، ان کی رسالت کو تصدیق کر رہے تھے اور تورات کی تصدیق کر رہے تھے کہ تورات اللہ کا کلام ہے، تصدیق کر رہے تھے۔ اب سرکار کا انکار تورات کا انکار ہو گیا، سرکار کا انکار موسیٰ علیہ السلام کا انکار ہو گیا، اور سرکار کے انکار سے جو تورات میں آیات کریمہ تھے جس میں سرکار کے فضائل بیان تھے اس کا بھی انکار ہو گیا، اور سرکار کے انصاف سے جو قرآن مجید کی حقانیت کو ظاہر کر رہا تھا قرآن، اس کا بھی انکار ہو گیا۔ اس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کے بھی کافر ہو گئے، تورات سے بھی کافر ہو گئے اور قرآن مجید سے بھی کافر ہو گئے۔ بل اکثرہم لا یؤمنون، اکثریت جو ہے بے ایمان تھے۔ یہودوں میں اکثروں کی تعداد جو تھی وہ بے ایمان تھی۔ اور لما جاءہم رسول من عند اللہ مصدق لما معہم نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم کانہم یعلمون، جب ان کے پاس اللہ کے پاس سے نبی تشریف لایا، جب ان کے پاس قرآن فرما رہا ہے لما جاءہم، جب ان کے پاس تشریف لے آیا، جب بھی اللہ تعالیٰ سارے انسانوں کی بات قرآن میں کرتا ہے
جب سارے انسانوں کا ذکر قرآن مجید میں آتا ہے تو یہ نہیں کہتا، یہ نہیں فرماتا کہ تشریف لائے۔ سارے انسانوں کی جب بات قرآن مجید میں ہوتی ہے، جہاں جہاں انسانوں کی تخلیق کا بیان قرآن میں آیا کہ ہم نے انسانوں کو پیدا فرمایا، وہاں آپ دیکھیں گے تو وہاں لفظ جو ہے خلق ہے، وہاں لفظ خلق ہے کہ ہم نے پیدا فرمایا، ہم نے پیدا فرمایا۔ جہاں سارے انسانوں کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا ذکر فرماتا ہے کہ خلق فرماتا ہے کہ ہم نے پیدا فرمایا۔ اور جب نبیوں کا ذکر آتا ہے قرآن مجید میں تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتا کہ میں پیدا فرمایا۔ جب اس کے رسول کا ذکر آئے، کسی بھی نبی کا جب ذکر قرآن میں آیا تو وہاں پر خاص نوٹ کر لیا جائے، جب بھی آپ پڑھیں گے قرآن مجید اور دیکھیں گے کہ جب نبی کا اور رسول کا ذکر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتا ہے پیدا فرمایا، وہاں پر ارشاد فرماتا ہے وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، ان کے پاس اللہ کے پاس سے رسول تشریف لے آیا۔ یہ نہیں فرماتا میں نے پیدا فرمایا، فرما اللہ کے پاس سے رسول تشریف لایا، من عند اللہ، اللہ کے پاس تشریف لایا۔ تو معلوم ہوا جب اللہ کے پاس سے آیا تو اس سے پہلے آنے کے پہلے کہاں تھا؟ اللہ کے پاس تھا، آنے سے پہلے وہ اللہ کے پاس ہے، موجود ہے۔ اس لئے کہ قرآن فرما لما جاءہم، جب ان کے پاس رسول تشریف لایا، کہاں سے آیا؟ من عند اللہ، اللہ کے پاس سے آیا۔ یہ نہیں کہا من مکہ، مکے سے آیا، من مدینۃ المنورہ، یہ نہیں فرمایا مدینہ منورہ سے آیا، فرما رہے وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، اللہ کے پاس سے ان کے پاس رسول تشریف لایا۔ تو اس سے پہلے وہ اللہ کے بارگاہ میں ہے، عند اللہ، اللہ کے پاس سے آیا، مصدقا لما معہم، کی تصدیق کرتا ہوا آیا، تصدیق کرتا ہوا آیا کہ موسیٰ علیہ السلام سچ ہیں، عیسیٰ علیہ السلام برحق ہیں، جتنے بھی نبی اور پیغمبر آئے سارے برحق ہیں، اور ان پر جو کلام نازل ہوا وہ سارا برحق ہے، ان کی سچائی کو مانتے رہے ہیں، ان کی رسالت کو، ان کی نبوت کو ظاہر کر رہے ہیں۔ تو سرکار کے نبوت کے ظاہر کرنے سے ان کی نبوت ظاہر ہو گئی کہ موسیٰ علیہ السلام برحق ہیں، عیسیٰ علیہ السلام برحق ہیں، داؤد برحق ہیں، یونس برحق ہیں، ایوب برحق ہیں، آدم برحق ہیں، سارے پیغمبروں کی تصدیق ہو گئی۔ اس لئے کہ میرا رسول فرمایا سارے پیغمبر حق ہیں، سارے کے حقانیت اور تصدیق کرتا ہوا میرا رسول آ رہا ہے۔ اب ان کا انکار کرنا سارے نبیوں کا انکار ہو گیا، رسول کا انکار کرنا سارے نبیوں کا انکار ہو گیا۔ اب رسول کا انکار صرف تورات اور موسیٰ کا انکار نہیں، سارے نبیوں کا، اور جس جس کتاب پر جو صحیفے نازل ہوئے، جو قرآن کلام نازل ہوا، وہ سب کا انکار ہو گیا۔ ایک رسول کا انکار سارے نبیوں کا انکار ہے، ایک رسول کا انکار سارے آسمانی کتابیں ہیں، سب کا انکار ہو گیا، اور یہ بے ایمان ہو گئے۔ سرکار کا انکار کر کے سارے بے ایمان اور کافر ہو گئے۔ انہوں نے کتاب کو اپنے پیچھے ڈال دی، کتاب کو اپنے پیچھے ڈالی، اور ایسے ظاہر ہو گئے جیسے جانتے ہی نہ تھے، ایسے مظاہرہ کرے جیسے وہ کچھ جانتے ہی نہیں، حالانکہ جانتے تھے، حالانکہ معلوم تھا یہ رسول برحق ہیں۔ ان کا چہرہ دیکھ کر پہچانتے تھے کہ رسول برحق ہیں، ان کی چلنے کی چال دیکھ کر جانتے تھے کہ رسول برحق ہے، ان کا بولنے کا انداز، ان کے سونا، ان کا طریقہ، ان کا لباس، سارا دیکھ کر ان کے مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ کی طرف کوچ کرنا یہ معلوم تھا کہ ہجرت کرنے والے ہیں۔ تورات میں، انجیل میں صاف ظاہر تھا کہ مکہ معظمہ سے نکل کر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائے گا، کوئی فاران کی پہاڑی میں پیدا ہوگا اور ہجرت والا ہوگا، یہ دو قبلوں کا امام ہوگا اور یہ دو حرم کا امام ہوگا، صاف صاف ظاہر تھا۔ لیکن سرکار کے انکار کر کے ہر شے کا، ہر ایمان والی چیز کا، فرشتوں کا، جبریل کا، میکائیل کا، سب کا انکار کر بیٹھے اور کافر ہو گئے۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سلیمان، اور کس کی پیروی کر بیٹھے؟ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے زمانے مبارک میں جن اور انسان دونوں مل کر کام کرتے تھے۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جن، شیطان اور انسان سارے
مل کر کام کرتے تھے، اس لیے کہ سلیمان علیہ السلام کا قبضہ جنوں پر تھا، سلیمان علیہ السلام کا قبضہ شیاطین پر تھا، خبیثوں پر تھا، ہوا پر تھا، پانی پر تھا۔ تو سلیمان علیہ السلام کا محل اور جو بھی شاہی محلات اور عمارتیں تھی، سب جن اور انسان سارے مل کر تعمیر کرتے تھے۔ اور جب جن اور انسان دونوں مل کر تعمیر کرتے تھے تو دونوں میں آپس میں میل جول ہوتا تھا، جنوں میں، شیطانوں میں اور انسانوں میں میل جول ہوتا تھا۔ اس لیے جن بھی، شیطان بھی، انسان بھی تینوں مل کر کام کر رہے ہیں، بلڈنگ بان رہے ہیں، تینوں مل کر آپس میں گفتگو ہوتی تھی، آپس میں ملاقات ہوتی تھی، اٹھنا بیٹھنا ہوتا تھا۔ اس طرح سے آپس میں ملاقات سے، اٹھنے بیٹھنے سے جنوں میں، شیاطین میں اور انسانوں میں دوستی پیدا ہو گئی۔ جنوں میں، شیطانوں میں اور انسانوں میں دوستی پیدا ہو گئی، میل جول بڑھ گیا، آپس کا میل جول بڑھ گیا۔ جب جنوں اور شیاطین کا اور انسانوں کا میل جول بڑھ گیا تو یہ کام کرتے کرتے بلڈنگ میں انسانوں کے ساتھ جن اور شیطان کام کرتے کرتے انسانوں کو جادو کی باتیں سکھائیں، کام کرتے کرتے انسانوں کو جادو کرنا سکھا دیا، اور لوگوں کو کس طرح برباد کر دیا جائے، کس طرح میاں بیوی میں جھگڑے پیدا کر دیے جائیں، کس طرح کسی کی کھیتی برباد کر دی جائے، کس طرح کسی کو مکان کو تباہ و برباد کر دیا جائے۔ ایسے منتر، ایسے جنتر، ایسے شلوک جنوں اور شیاطین نے کسے سکھایا؟ انسانوں کو سکھا دیا، اور ان کے پاس اٹھتے بیٹھتے جادو منتر سب سیکھنے لگے، جادو منتر سب کچھ سیکھنے لگے۔ کچھ نظر چالاکی، کچھ ہاتھ چالاکی اور کچھ منتر۔ کرنے والا تو اللہ ہے، کرنے والا تو اللہ ہے، لیکن کچھ کام ہو جاتے ہیں، یہ خدا کی مشیت ہے۔ کچھ کام منتر جنتر سے ہو جاتے ہیں، یہ مشیت الہی ہے۔ خود کرنے والا تو خود خدا ہے۔ کوئی کام بغیر اللہ کے حکم کے ہوتا ہی نہیں، کوئی پتا اس کے حکم کے بغیر ہلتا ہی نہیں، لیکن کچھ کام سبب کے ذریعے ہو رہے ہیں۔ مشیت کس کی ہے؟ اللہ کی، حکمت اللہ کی ہے۔ اب جن شیطان منتر سکھانے لگے، یہ منتر پڑھے تو یہ ہوتا ہے، یہ منتر پڑھو گے یہ ہوگا، یہ شلوک پڑھو گے تو یہ کام ہو جائے گا۔ اب انسان ان کے ساتھ وہ منتر سیکھنے لگے، وہ جادو ٹونا سیکھنے لگے، سیکھنے کے بعد وہ کام کامیاب ہو جاتا تھا، وہ کام کامیاب ہو جاتا، انسان کو سکھاتا بھی تھا اور وہ خود جام کا در پردہ انتہا کا شیطان خود کرتا تھا۔ انسان کو منتر سکھاتا بھی، یہ منتر سکھانے سے وہ میاں بیوی میں جھگڑے پیدا ہوں گے، میاں بیوی میں جھگڑے پیدا ہوں گے۔ ادھر وہ منتر سکھاتا تھا بھی، اور خود جا کر در پردہ غائب ہو کر جا کر میاں بیوی میں جھگڑے پیدا بھی خود کرتا تھا۔ اب جب جھگڑے پیدا ہو گئے، یہ خود سمجھتا تھا کہ میں منتر پڑھنے سے ایسا ہوا۔ در پردہ کام شیطان کرتے تھے، جن جا کر کرتے تھے۔ اب لوگوں کو اس پر یقین ہو گیا، منتر پر جنتر پر لوگوں کا یقین بڑھ گیا، اور ہوتے ہوتے کیا ہوا، جتنے جنتر منتر ہر ایک کو سکھائے گئے، سارے جنتر منتر ایک کتاب کی شکل میں آئے۔ ایک جادو کی طلسمات، جادو اور منتروں کی کتابیں لکھے گئے باقاعدہ۔ بہت سال سلیمان علیہ السلام کی شاہی محلہ تعمیر کرتے کرتے کرتے، بولتے بولتے ایک منتر دو منتر کرتے، اور ایک کتاب جنتر منتر کی، جادو ٹونا کی بڑی بڑی کتابیں لکھی گئیں۔ اور جب کتابیں لکھی گئیں تو حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کو معلوم ہو گیا۔ جب سلیمان علیہ السلام کو معلوم ہوگا تو ان کے وزیر آصف برکیہ کو انہوں نے حکم دے دیا کہ آج سے انسان اور جنوں کے مل کر جو کام کرتے ہیں، اس میل ملاپ کو روک دیا جائے، آج سے اس میل ملاپ کو روک دیا جائے۔ چنانچہ انسانوں کا اور جنوں کا، شیطانوں کا اور انسانوں کا میل جول روک دیا گیا کہ آج سے انسان جن اور شیاطین مل کر کام نہیں کریں گے، آپس میں مل کر نہیں بیٹھیں گے، مجلس نہیں ہوگی، آپس میں گفتگو بات چیت نہیں ہوگی۔ اور جو کچھ کتابیں جمع کیے تھے، جو کچھ کتابیں لکھی جا چکی تھیں جادو منتر پر، حضرت سلیمان علیہ السلام ساری کتابوں کو جمع کر کے اپنے کرسی کے نیچے دفن کر دیا۔ جس کرسی پر آپ بیٹھا کرتے تھے اور انصاف کیا کرتے تھے، بادشاہت کیا کرتے تھے، اس کرسی کے نیچے آپ نے سارے کتابوں کو دفن کر دیا تاکہ کوئی وہاں تک آ نہ سکے اور کتاب کو لے نہ سکے۔ پوری کتابیں آپ نے اپنے کرسی کے نیچے دفن کر دیا تاکہ کوئی کسی کی رسائی وہاں تک
ہو ہی نہ سکے، اور میل جول پورا روک دیا گیا۔ لیکن جب سیدنا سلیمان علیہ السلام اس دار فانی سے چل بسے، جب سیدنا سلیمان علیہ السلام اس دار فانی سے چل بسے، اللہ کو پیارے ہو گئے، شیطان لعین اب انسانوں کے پاس آیا۔ اب انسانوں کے پاس میں ایک بزرگ کی شکل میں آیا، اور ایک بزرگ کی شکل میں آ کر انسانوں کو کہنے لگا، تمہیں معلوم ہے سلیمان علیہ السلام بادشاہ نہیں تھے، سلیمان علیہ السلام بڑے جادوگر تھے۔ سلیمان علیہ السلام بڑے جادوگر تھے، انہوں نے دنیا پر حکومت نہیں کی، بادشاہت نہیں کی، لیکن جادو کے اور جادو ٹونا کے بل بوتے پر بادشاہ بن گئے۔ جادو ٹونا کے بل بوتے پر بادشاہ بن گئے، اور سب پر انہوں نے حکومت کر ڈالی۔ شیاطین جا کر انسانوں سے کہنے لگے، انسانوں کے دل میں بات گھر کر گئی، اور کہا یہ ساری کتابیں انہوں نے اپنے کرسی کے نیچے دفن کر دیں، اور اس کے اندر شیاطین اس کتابوں میں کیا کرے، نکال کر اور کچھ میل ملاپ کر دیں۔ کتابیں نکالی، شیطان نے سلیمان علیہ السلام کے پردہ فرمانے کے بعد کرسی کے نیچے وہ کتابیں نکال لیا، اور کتابیں نکال کر جو موجود تھے ان کتابوں میں پھر اپنی طرف سے کچھ شیطانوں نے لکھ لیا، اور لکھ کر سارے دنیا کے سامنے پیش کر دیکھا، یہ ہے سلیمان سے یہ منتر پڑھتے تھے اور شیاطین پر قبضہ کرتے تھے، یہ منتر پڑھتے تھے اور جنوں پر قبضہ کرتے تھے، یہ منتر پڑھتے تھے ہوا ان کے تابع ہو گئی، یہ منتر پڑھتے تھے دریا ان کے تابع ہو گیا، یہ منتر پڑھتے تھے سارے کے سارے ان کے خادم بن گئے، یہ منتر پڑھتے تھے اتنا سارا بڑا تخت ان کے تابع آ گیا۔ الگ الگ منتر کو ظاہر کرتے تھے اور لوگ ان پر یقین کرتے جاتے تھے، ابلیس لعین پر یقین کر جاتے تھے کہ سلیمان علیہ السلام معاذ اللہ نبی نہیں جادوگر تھے، نبی نہیں جادوگر تھے۔ اور رفتہ رفتہ ان لوگوں کے دل میں بات گھر کر گئی تھی کہ سلیمان علیہ السلام جادوگر تھے، معاذ اللہ، بولو سلیمان علیہ السلام جادوگر تھے۔ یہاں تک کہ تورات کے جاننے والے یہودی علماء بھی یقین رکھتے تھے کہ سلیمان علیہ السلام جادوگر تھے۔ ان کا بھی ایمان خراب ہو گیا، خانہ خراب ہو گیا تھا۔ ایک اللہ کے نبی کو موسیٰ علیہ السلام کو مان لیا جائے، اس پر ایمان لے جائے، خدا کی ایک نبی کا بھی اگر انکار کریں گے تو ایمان خراب ہو جاتا ہے۔ جتنے اللہ تعالیٰ نبی بھیجے اس میں سے ایک نبی کا بھی انکار کفر ہے، ایک نبی کا بھی انکار کرے کفر ہے۔ اگر کوئی اس طرح سے کہے کہ میں 1,24,000 پیغمبروں پر ایمان لایا، اگر کوئی ایمان اس طرح سے بولے کہ میرا ایمان 1,24,000 پیغمبروں پر ہے، معلوم نہیں اللہ تعالیٰ کتنے پیغمبر بھیجا، خدا ہی جانے کہ کتنے پیغمبر بھیجا۔ یہ تو روایات میں آیا، کسی روایت میں کہ 1,24,000، کسی روایت میں آیا کہ 1,80,000، کسی روایت میں آیا 1,88,000، اللہ ہی جانے کتنے نبی بھیجے۔ اس لیے کہ نہ جانے اس وقت تک کہاں پر تھا ٹریفک، اس وقت ٹریفک ٹرانسپورٹ، میسیج پہنچانے کے ادھر ادھر فون خبریں پہنچانے کے رسائے ذرائع نہیں تھے، اس سے معلوم ہوتا کون کہاں نبی پیدا ہوا، کہیں پہاڑوں میں، کہیں دور دراز کسی علاقے میں خدا نبی بھیجتا تو کیا جنگلوں میں، پہاڑوں میں، آبشاروں میں، کہیں دور جنگلات کے اندر اگر کوئی خطہ ہو جاتا خدا وہاں نبی بھیجے تو مخلوق کو کیا پتا چلتا۔ کتنے پیغمبر آئے اور گزرے اس کی تعداد صرف اللہ کو معلوم ہے، صرف خدا ہی جانتا ہے۔ اس لیے ایمان کا تقاضا یہ ہے، ایمان کا تقاضا یہ ہے، یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ تو جتنے پیغمبر بھیجا میں سب پیغمبروں پر ایمان ہے، میرا ایمان سب پیغمبروں پر ہے۔ تعداد وہاں پر مخصوص نہیں ہے کہ میں اتنے پیغمبروں پر ایمان لایا، کہ فلانے پر ایمان لایا، فلانے کو چھوڑ دیا، معاذ اللہ۔ ایمان کیا بولے گا؟ اے اللہ تعالیٰ جتنے بھی تیرے رسول آئے، نبی آئے، سب پر میرا ایمان ہے۔ ایمان کی شرط ہے خدا پر ایمان لانا، اس کے اعمال پر، اس کے صفات پر، اس کی ذات پر ایمان لانا، ارکان اسلام پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا اور نبیوں پر ایمان لانا۔ تعداد نہیں ہے، ایمان کی جو شرط ہے اس میں نبیوں کی تعداد نہیں ہے کہ میں ایمان لایا اللہ پر، اس کے ذات پر، اس کے صفات پر، اس کے اسماء پر، اس کے رسولوں پر، اس کے نبیوں پر، اس کے فرشتوں پر اور قیامت کے دن پر، مرنے کے بعد اٹھنے پر
حساب کتاب پر، فیصلے پر، جنت پر، دوزخ پر، میں سب باتوں پر ایمان لایا، سارے نبیوں پر ایمان لایا، اور پھر نبی کو مردہ مانا، بے ایمان ہو گیا۔ کہا سارے نبیوں پر ایمان، اور کسی نبی کی بیعت بھی فرمایا، بے ایمان ہو گیا۔ کسی نبی کی گستاخی کر بیٹھا، بے ایمان ہو گیا۔ اب اس طرح سے یہ سارے یہودی موسیٰ علیہ السلام کو تو مان رہے ہیں، تورات کو مان رہے ہیں، لیکن سلیمان علیہ السلام کو جادوگر مان رہے ہیں، تو کیا ہو گئے؟ بے ایمان ہو گئے، کافر ہو گئے۔ قرآن ارشاد فرماتا ہے وَاتَّبُعُوا مَا يَأْتِينَ عَلَىٰ مُلْكِ سلیمان علیہ السلام کے بادشاہت میں جو شیاطین جادو سکھاتے تھے، جو منتر سکھاتے تھے، اس پر ایمان لے آئے، اس کے پیچھے چل پڑے، اور جو اللہ کے احکام ہیں، تورات میں ہے، انجیل میں، اسے بھلا بیٹھے، جو اللہ کے کتابوں میں اسے بھلا بیٹھے، اور جو شیاطین سکھاتے تھے اس پر ایمان لائے اور اس پر عمل کرنے لگے۔ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا۔ ایسے جادو کے کلمات، ایسے جادو کے کلمات بھی اگر کوئی سیکھے جس کے اندر کفر ہے تو کافر ہو گیا۔ ایسے جادو کے کلمات اگر کسی سے کوئی سیکھے لڑائی لگانے کے لیے، جھگڑے پیدا کرنے کے لیے، فساد پیدا کرنے کے لیے، کسی کا کھانا خراب کرنے کے لیے ایسے کلمات سیکھا اور کسی کا نقصان کر بیٹھا جس کے اندر کفر ہے، وہ جادو کفر ہے۔ ایسے جادو سیکھنا کفر ہے اور شرک ہے۔ اگر کوئی ہاتھ چالاکی کر بیٹھے دشمنوں سے بچنے کے لیے تو بات اور ہے۔ جیسے فقیر آتے ہیں تمہارے دروازے پر، مٹی لیتے ہیں، ہاتھ میں مٹی لیتے ہیں، اور پھر مٹی جھاپ کر پھر آپ کے سامنے مٹی پیش کرتے روپیہ بنتا ہے، روپیہ بنتا ہے، اور آپ بولتے پھرتے ہمارے گھر میں فقیر آیا تھا، مٹی دکھایا، مٹی بند کرا، اس کے بعد مٹی گئی، روپیہ بن گیا، مٹی گئی اور روپیہ بن گیا۔ اگر یہ مٹی کو روپیہ بنانا جانتا تھا تو پھر بھی کیوں مانگتا تھا؟ اگر مٹی کو روپیہ بنانا جانتا تو پھر بھی کیوں مانگتا تھا؟ گھر میں مٹی جمع کرتا تھا، پیسوں کے ڈھیر مارتا تھا، گھر گھر پھرنے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ اس کی نظر کی یہ چالاکی ہے، یہ نظر کی ہاتھ صفائی ہے، ہاتھ چالاکی ہے۔ یہ مٹی کو کبھی روپیہ بنا کر پیش کرے اور کبھی روپیے کو گلاب کا پھول بنا کر پیش کرے، اور پھر کہیں 111 روپے مانگے، 51 روپے مانگے، کپڑے مانگے، کہیں اجمیر جا رہا ہوں۔ پھر یہ نظر چالاکی ہے، اس پر ایمان نہیں لانا اور اپنا ایمان نہیں چھوڑنا۔ یہ کہا یہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، سلیمان علیہ السلام نے جادو کے کلمات نہیں سکھائے، انہوں نے جادو نہیں سکھائے، سارے جادو کتابوں کو عمل نہ کرے، صرف اپنے کرسی کے نیچے دفنا دیا تھا۔ سلیمان علیہ السلام تو برگزیدہ اللہ کے نبی اور پیغمبر ہیں، برگزیدہ نبی اور پیغمبر ہیں، انہوں نے جادو نہیں سکھایا۔ شیاطین کے زمانے میں جو شیاطین اور جن تھے، یعلمون الناس، سحر انسانوں کو جادو سکھایا، یعلمون الناس، سحر انسانوں کو جادو شیاطین اور ابلیس نے سکھایا۔ ابلیس کبھی مادہ بھی بنتا ہے اور مذکر بھی بنتا ہے، ابلیس نر بھی ہے، ابلیس مؤنث بھی ہے، خود مذکر خود مؤنث، ابلیس خود مذکر بھی ہے، خود مؤنث بھی، خود عورت بھی ہے، خود مرد بھی ہے، خود اپنے ساتھ صحبت کر لیتا ہے اور بچے جنتا ہے۔ ابلیس ایک ایسا ہے، خود نر بھی ہے، خود مادہ بھی ہے، خود اپنے آپ سے صحبت کر لیتا ہے اور خود اپنے بچے جنتا ہے، اور بچے جنتا ہے وہ قیامت تک رہتے ہیں اور لوگوں کو بھٹکاتے رہتے ہیں۔ یہ جادو ٹونا سکھانا ہے سارا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک سے پہلے تو باقاعدہ شیاطین رات وقت میں خدا کے دربار میں جو فرشتوں کو حکم دیا جاتا تھا وہ سنتے تھے، جا کر وہ سن کر آتے تھے کہ فرشتوں کو حکم ہوتا تھا فلانا جگہ بارش برسا دی جائے، فلانا جگہ کھیتی کی جو فصل ہے اس کے اندر برکت دی جائے، فلانے زمانے فلانے گاؤں کی کھیتی برباد کر دی جائے، بارش برسے، فلانے کو لڑکا پیدا ہو، فلانے کو لڑکی پیدا کر دی جائے۔ جو خدا کی بارگاہ سے فرشتوں کو حکم سنتا تھا اور سن کر آ کر کسی پنڈت اور جوگی کے روپ میں لوگوں کو بتاتا کل تجھے 4:20 پر تجھے لڑکا پیدا ہوگا، لیکن کنڈیشن ہے 4:20 پر تجھے چھوڑا پیدا ہوا تو فلانا بیوی کو جا کو 5 نارنا پھوٹنا۔ ابھی
ابھی ڈیلیوری کا درد شروع ہوتا، کریکٹ ہاتھ میں گھڑی ہے 4:20 پر لڑکا پیدا ہوا. بولا کیسا بولا کریکٹ ویسا چھوا، جیسا بولا کریکٹ ویسا چھوا. ابھی جاتا تھا اس کے پاس پنڈت کے پاس، تو جیسا بولا ویسا چھوتا، کیا کرنا تو جانا 5 نارلا دیوی کو پھوڑنا. اس طرح سے شیاطین جا کر سنتے تھے اور آ کر پنڈت کے روپ میں، جوگی کے روپ میں، جادوگر کے روپ میں، کاہن کے روپ میں بولتے تھے اور لوگوں کا ایمان اڑا بیٹھتے تھے. سرکار دو عالم کی مبعوث ہونے کے بعد شیطانوں کا اوپر جانا بند کر دیا گیا. سرکار دو عالم مبعوث سے ابلیس لعین ابو جبل قبیس پہاڑ پر جا کر چلایا، رونے لگا. سارے اس کے چیلے جمع کے کہا کیوں؟ آج آمینہ کے پیٹ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہو گئے. آج آسمانوں پر ہمارا جانا موقوف کر دیا گیا، آسمانوں پر جانا ہمارا موقوف کر دیا. جب سے سرکار پیدا ہوئے پہلے کی جادو ساری بند ہو گئی ہے. کچھ باقی ہے، کچھ اثر موجود ہے، کچھ اثر موجود ہوتا ہے. جیسے پولیو نہ ہونے کے لیے انجیکشن دیا جاتا ہے، ٹیوبرکلوزس نہ ہونے کے لیے انجیکشن دیا جاتا ہے. وہ انجیکشن کا دیر اثر جو ہے بہت دیر تک موجود رہتا ہے، وہ کچھ اثر باقی ہے. لیکن سرکار کے زمانے مبارک کے پہلے جو جادو تھی وہ ساری بے شک ختم ہو گئی ہے. تو کہا سرکار دو عالم، کہا سلیمان علیہ السلام کافر نہیں ہیں، خدا کے برگزیدہ نبی ہیں، خدا کے برگزیدہ نبی ہیں. میں تو نبیوں کو مانتا ہوا ان کی تصدیق کرتا ہوا ہوں. نبی ہیں سارے نبی جتنے گزرے ان کی صداقت کرتا ہوا، انہیں مانتا ہوا، ان کی تصدیق کرتا ہوا آیا ہوں. اور سلیمان علیہ السلام نبی ہیں، کبھی جادو نہیں سکھائے. وما انزل الملکین ببابل اور ہاروت، یہ جادو کا علم سارے ہاروت اور ماروت دو فرشتے تھے، انہیں معلوم تھا. یہ جادو کا علم ہاروت اور ماروت کے ذریعے شیطانوں نے سیکھا تھا. یہ ہاروت اور ماروت جادو سکھاتے تھے لیکن کافر نہیں تھے، دو فرشتے تھے. لیکن ان سے سیکھ کر وما یعلمون من احد حتى يقولن وناتن في الابلیس، جادو فلا تکفر، فتنہ ہے. جادو ٹونا سیکھنا یہ فتنہ ہے، اسے نہ سیکھیں، نہ سیکھا جائے. اگر اپنے بچاؤ کے لیے کوئی سیکھے لیکن ایسی جادو سیکھے جس میں کفر کا کوئی کلمہ نہ ہو، کوئی شرک کا کلمہ نہ ہو، ایسا اگر ہو تو جائز ہے. اور اگر اس کے اندر کفر اور شرک کا کلمہ ہے تو جادو کفر ہے. ایسے اگر کوئی جادو کرتا ہے تو جادو کرنے والا کافر ہے، میدان محشر میں بخشا نہیں جائے گا اور اس کی توبہ اس کی قبول نہیں ہوگی. اگر مرنے کے پہلے توبہ کر لے اور جادو کرنا چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے، اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے تاکہ دوبارہ گناہ نہ کرے. فَيَتَعَلَّمُونَ، یہ جادو سیکھ لے کا کو منہما، ہاروت اور ماروت سے سیکھ لیے. کس سے؟ ہاروت اور ماروت فرشتوں کے ذریعے سیکھ لیے. ما یفرقون، تاکہ تفرقہ پیدا کرے، تاکہ تفرقہ پیدا کرے. بھی بین المرء والزوج، عورت اور مرد میں جھگڑے پیدا کرنے، عورت اور مرد میں جھگڑے پیدا کرنے کو، تفرقہ پیدا کرنے کو یہ جادو سیکھتے تھے. آج بھی جادو نہیں، قرآن مجید کے ذریعے بھی جھگڑے لگائے جاتے ہیں. جادو کے ذریعے نہیں، قرآن مجید کے ذریعے بھی جھگڑے پیدا کر دیے جاتے ہیں. قرآن مجید یہ عمل کے لیے ہے، یہ عمل کے لیے ہے. یہ یہودی علماء تورات کو جب سرکار تشریف لائے، تورات کو ریشمی غلاف میں بند کر کے مکانوں میں بند کر دیا. تورات کو ریشمی غلافوں میں بند کر کے سجا دھجا کر اپنے کپاٹ میں، اپنے الماری میں رکھ دیے اور پڑھتے نہیں تھے اور عمل نہیں کرتے تھے. آج بھی بہت سارا ایسا ہے. ہمارے لڑکیوں کو ہم جیز میں قرآن دیتے ہیں، اچھی پیٹی ہوتی ہے، اس میں ڈال کر اور جا کر کپاٹ میں رکھتی ہے. اسے اس وقت قرآن پڑھنا یاد آتا ہے جب کوئی مر جاتا ہے یا کوئی پڑھنے کے لیے بلاتا ہے تب پڑھتی ہے، اس کے بعد میں قرآن نہیں پڑھتی. اگر کوئی ڈاکٹر آپ کو کوئی ٹریٹمنٹ نسخے دے، دوا دے، پرسکرپشن دے، اور وہ پرسکرپشن والے جا کر اپنے کپاٹ میں رکھیں گے، اسے فالو نہیں کریں گے تو آپ بیمار اچھی ہوگی. صرف کھولنے کا کون سے گولی دیے، ایمپیسلین، پڑھنے کا پیراسیٹامول، پڑھنے کا آسٹو کیلشیم، پڑھنے کا، دیکھنے کا، رکھنے کا، دیکھنے کا، رکھنے کا، باٹلی دیکھنے کا، رکھنے کا، پینے کا نہیں، گولی دیکھنے کا،
رکھنے کا، پینے کا، بیماری اچھی ہوگی، ایسا قرآن کھولنے کا، چومنے کا، گلاس چومنے کا، اسے رکھنے کا، اور عمل نہیں کرنے کا، پڑھنے کا نہیں، فالو نہیں کرنے کا، کامیابی ہوگی؟ معاذ اللہ کامیابی نہیں ہوگی، ہرگز ہرگز کامیابی نہیں ہوگی۔ یہ تورات تو نہیں پڑھتے تھے، انجیل تو نہیں پڑھتے تھے، ہاروت اور ماروت جو جادو سکھائے شیاطین نے پھیلا دیے، منتشر کر دیے، وہ سیکھ کر میاں اور بیوی میں جھگڑے پیدا کر دیے۔ آج بھی قرآن کے کچھ آیت ہیں، ہم نے یہودیوں اور نصرانیوں میں بغاوت پیدا کر دی۔ قرآن کے کچھ آیت ہیں، ہم نے یہودیوں اور نصرانیوں میں بغاوت پیدا کرتی۔ آیت ہے، قرآن کی آیت ہے، وَالْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم نے یہودیوں اور نصرانیوں میں آپس میں قیامت تک دشمنی پیدا کر دی۔ یہ قرآن کی آیت ہے، قرآن کی، وَالْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ دوسری آیت، وَأَغْرَيْنَاهُمْ بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم نے قیامت تک ان کے اندر دشمنی پیدا فرما دی۔ یہی آیت اگر کوئی لے کر آیت لکھ دے اور آگے میاں بیوی کے نام لکھ دے، ان کے اندر جھگڑے پیدا ہو سکتے ہیں، ان کے اندر جھگڑے پیدا ہو سکتے ہیں۔ قرآن کو لینا اور جھگڑے بھی پیدا کرنا، قرآن اسی لیے کہتا ہے، قرآن یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، بہت سارے قرآن پڑھ کر راہ مستقیم پہ آ جاتے ہیں اور بہت سارے قرآن پڑھ کر بھٹک جاتے ہیں۔ بندوق پیدا کرنے والے اس لیے پیدا کر دیتا کہ دشمن کو مارے، بندوق بنانے والے نے اس لیے بندوق بنائی تھی تاکہ ڈاکوؤں سے، حملہ کرنے والوں سے، دشمنوں سے حفاظت کی جائے، اور وہی بندوق لے کر اگر کوئی خود کو مار لے، خود کو اگر کوئی مار لے، چراغ تو اس لیے جلتا ہے تاکہ گھر میں روشنی دے، کہیں چمنے کے تل چھپڑ کر خود جلا لے، اس کا نقصان ہو جاتا ہے۔ تو قرآن ایمان اور ہدایت ہے، اسے الماری میں رکھا نہیں جائے گا اور اسے غلط طریقے سے استعمال نہیں کیا جائے گا، اس کا استعمال صحیح طریقے سے۔ 73 فرقے ہیں، ابھی کتنے فرقے ہو گئے؟ 73۔ سرکار فرمائے میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، اور ہر 73 ایک ایک فرقے کی طرف سے 73 برانچ، صرف 73 فرقے نے ابھی، ہر فرقے کی طرف سے 73 اور ان کے شاخیں برانچز ہو گئے ہیں۔ اہل سنت والجماعت میں 73، شیعہ میں 73، چکڑالوی میں 73، دیوبندیوں میں 73، جتنے بھی ہیں رافضی، یہ خارجی، جتنے بھی ہیں وہابی، اس کے اندر ہر ایک میں 73 فرقے ہو گئے، اور ہر فرقہ قرآن سے ثبوت، ہر فرقہ ثبوت کیسے دے گا؟ قرآن سے۔ ایسے بھی ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، ایسے پھر ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، میری جا کو نماز پڑھ کر کیا پڑھتا ہے بے کسانی پٹھتا آیا، مرید نماز اگر ادا کر کے آیا، کہاں گیا تھا؟ نماز کو گیا تھا، کیا پڑھا؟ پیشانی پٹ گیا، نماز پڑھا کہ پیشانی پٹ گیا؟ ارے دیکھ رہے قرآن میں ہے، دیکھ کہاں ہے؟ قرآن میں ہے، دیکھ کیا ہے؟ نماز پڑھو ان کو، قرآن میں کیا ہے؟ نماز۔ وہ یہ اندھا، وہ دل کا اندھا، آنکھ کا اندھا، عقل کا اندھا۔ دیکھیں 4واں پارہ سورہ نساء، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان والو نماز کے قریب مت جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان والو نماز کے قریب مت جاؤ۔ اتنا پڑھتا ہے، آگے نہیں پڑھتا۔ دیکھ رہے ہیں یہاں، یا ایھا الذین آمنوا کو تو اے ایمان والو لا تقربوا مت جاؤ، کیا؟ لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب مت جاؤ، نماز ادا کرو۔ قرآن بولتا نماز پڑھو، نہ تو نماز پڑھتا ہے، انگے پڑھتا نہیں۔ انتم سکارا، جب تم نشے میں ہو، جب تم نشے میں ہو، حتی تعلمون ما تقولون، تم نشے کی حالت میں، شراب کے نشے ہو، جب تک تم کیا بول رہے ہو جب تک نہیں سمجھتے، تب تک نماز کے قریب مت جاؤ۔ اس لیے کہ ایک صحابی ایک بار، ابھی شراب حرام نہیں تھی، ابھی شراب حرام نہیں تھی، کہا جا گیا تھا کہ شراب بری چیز ہے، اس میں نقصانات زیادہ ہیں، ابھی شراب حرام نہیں ہوتی۔ اب ایک امام قرآن نماز امامت کر رہا ہے اور دارو پی کر، شراب پی کر، ابھی حرام ہی نہیں، اس لیے شراب پی کر یہ امامت کر رہا ہے، اور سورہ کافرون پڑھا ہے، قل یا ایھا الکافرون، سورہ پڑھا ہے قل یا
ایھا الکافرون لا تعبدوا ما تعبدون لا تعبدوا ما تعبدون، یہ نشے میں ہے. قل یا ایھا الکافرون، لا چھوڑا، لا چھوڑ جا. اعبدوا ما تعبدون، میں پوجتا ہوں جسے تم پوجتے ہو، میں پوجتا ہوں جسے تم پوجتے ہو. لا چھوڑ دیا نشے میں تو کیا ہوا؟ بے ایمان ہوا. کیا ہوا؟ بے ایمان. تم جسے پوجتے ہو میں بھی اسے پوجتا ہوں. کفر کا کلمہ رہا کو اگر نشے میں جب یہ ہوا، اے نماز کی حالت میں ہوا، تب قرآن کے جد کا آیت نازل، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ انتم سکارا، جب تم نشے میں ہو نماز کے قریب مت جاؤ. جب تک تم جو بول رہے ہو، جب تک نہیں سمجھتے تب تک نماز نہیں ادا کرنا. یہ عورت اور میاں بیوی میں جھگڑے پیدا کرنے کیا کرتے تھے؟ جادو سیکھتے تھے. اللہ تعالیٰ ہمیں سے پناہ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.